أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن اللہ لطیف خبیر۔ سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام جو ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دیں گے، کیونکہ یقین رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ باریک بین ہے اور مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الخبیر۔ الخبیر کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر چیز سے مکمل طور پر باخبر ہیں، دا ٹوٹلی اویئر، یعنی کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام الخبیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الکہف میں جائیے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے جب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یعنی تم اس بات پر کیسے صبر کرو گے کہ جس چیز کی تم کو خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے نا خبرا، خبرا کے میننگ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی اندرونی نالج ہونا، کسی چیز کا پوشیدہ علم ہونا، خبر۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا الخبیر، کہ وہ ہر چیز کی جو ہے پوشیدہ حقیقت سے، جو اس کی باطنی حقیقت ہے، اس سے مکمل طور پر واقف ہے۔ اردو میں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خبر ہم عام خبر کے لیے لیتے ہیں، جو بھی خبر ہو چاہے عام ہو یا چھپی ہوئی ہو، لیکن آپ دیکھیں جب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مخبری کرنا، مخبری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جاسوسی کر کے جو اندر کی بات ہے نا وہ نکال کے لے کر آنا۔ تو یہ مخبری میں جو ہے نا یہ خبرا کا ورڈ جو ہے یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے، اور الخبیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر چیز کی جو اندرونی حقیقت ہے اس سے واقف ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جیسے کوئی چیز آپ کی گم جائے، مثلاً کوئی آپ کی انگوٹھی گم گئی، یا چلیں انگوٹھی تو پھر بھی گری تو آپ کو نظر آ گئی، اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز، اس کا نگینہ گم جائے، اب وہ کمرے میں کہیں پر سامنے پڑا ہو تو آپ اٹھا لیں گے، لیکن اگر وہ کسی کھائی میں چلا جائے، جیسے کہ اس آیا مبارکہ میں ہم نے ذکر کیا کہ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان کے پیٹ پہ چلی جائے، یا پھر آسمانوں کی وسعت میں ہو، یا تو بالکل وہ چھپ گئی، یا پھر اتنی کوئی چیز وسیع ہو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک سوئی کو ڈھونڈنے چلے ہیں پورے ایک کھیت کے اندر، تو آسمانوں کی وسعت میں ہو یا زمین کی وسعت میں ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے حاضر کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ باریک بین ہیں اور وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ باخبر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پر کہ جس کی آپ کو جس کا جو راز ہے وہ آپ سے پوشیدہ ہے، یعنی جو حالات کو آپ ظاہری طور پر دیکھیں گے تو جو باطنی مصلحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہے آپ کی نظروں سے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ تو صبر کا دامن پکڑنا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑنا ہوتا ہے، الخبیر کا دامن پکڑنا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔
تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جن کا صبر جو مشہور ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ جو ہے صبر خوبصورت ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد، میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی مدد مانگی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہی نستعین کا لفظ ہے مستعان میں، کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کی مدد جو ہے وہ مانگی جاتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. تبھی انسان جو ہے وہ صبر کا دامن پکڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر ہے، بیدک الخیر، اور جو کچھ وہ کرے گا میرے ساتھ وہ اچھا کرے گا. تو یہ توکل اور یہ صبر کا دامن جو ہے یہ الخبیر کے بھروسے پر جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. تو ایک طرف جو اس بات کا جو جمالی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا. جب اس کا دل پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی جو انگزائٹی، جو اس کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتے ہیں. جیسے کہ قصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ جب ان پہ وہ کڑی گھڑی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی لہروں پر، جب آپ ایک چھوٹے سے بیبی تھے ان کو ڈالنا تھا، تو قرآن نے ذکر کیا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، کہ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا دل بالکل خالی ہو گیا، جیسے ایک ایسا ویکیوم ہو گیا کہ جب انسان کا پینک بٹن جو ہوتا ہے نا وہ دب جاتا ہے، کہ اب اس پینک بٹن کا رزلٹ یہ ہوتا کہ وہ بالکل پھٹ پڑتی لولا اربتنا علی قلبها، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ تھامتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے ان کے دل کو جو ہے وہ تھام لیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مؤمنین میں شامل ہو جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی روح پھونکنے والی ذات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے بندے وہ کر گزرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، جتنا بڑا توکل ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا معجزہ ہوتا ہے. تو اتنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا کہ اپنے لخت جگر کو پانی کی لہروں پر جب ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ حالات اپنا رخ بدلتے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ کی گود میں واپس لا کے ڈال دیے جاتے، اس سے قبل آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل کو جو ہے تھام لیا، ان کے دل کو پکڑ لیا، ان کے دل کو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ مضبوطی عطا کی کہ وہ مومنین میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل پہ جو گزرتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں پہ مشکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے وہ دل بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ نہیں جانے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ تو لطیف ہے، وہ تو باریک بین ہے اور وہ مکمل طور پر باخبر ہے. تو اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ دلوں پر جو ہے وہ کیا گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبیر ہیں اور انسان نہیں جانتا. اس لیے جو ہے کسی چیز کو ہم ایبسولوٹ ویلیو نہیں دے سکتے. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بس یہی چیز چاہیے، مجھے یقین ہی ہے کہ کہ اس چیز میں یہ میرے لیے رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کسی چیز کی چاہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں کوئی چیز مختلف رکھ دی ہے، تو کیا پتہ کہ اس کا کیا شر تھا جو ہم نہیں جانتے تھے. لیکن الخبیر جو ہے، الخبیر کو اس بات کا جو ہے وہ علم تھا. اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ہمیں عطا کر دی اور ہمیں وہ چیز ناپسند ہے، لیکن ہمیں اگر یقین ہو کہ الخبیر کو معلوم ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو پھر وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم اس سے متعارف ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا حکمت، کیا مصلحت، کیا بہتری جو ہے وہ رکھی ہے. تو یہ ایک جو ہے صبر اور شکر
جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کے علم پر کامل ایمان ہو۔ تو ہم قرآن میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک طرف تو جمالی پہلو کا ذکر کیا گیا نا، کہ انسان کے اللہ تعالیٰ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر باخبر ہے۔ لیکن اس نام کا جو جلالی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فریب نہیں دے سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ کسی دنیا میں تو شاید آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے افعال اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کیا پوشیدہ ہے۔ یا پھر ہم کبھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا یہ کام اس وجہ سے کر رہے ہیں، جبکہ نفس کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں کہ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، کہ وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے کر جاتے ہیں جو کہ ان کے دلوں میں موجود نہیں، دلوں میں کوئی اور رودات چل رہی ہے اور زبان پر کوئی اور جسے کہتے ہیں قصیدے ہیں اور کہانیاں ہیں، اور جو ہے امپریس کرنے کے لیے، اور جو لوگ اپنی، امام غزالی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس نام سے متعارف ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑی گہری سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ اپنا خود جو ہے محاسبہ کرتے ہیں، ان کو اپنی خود خبر ہوتی ہے کہ ان کا نفس جو ہے ان کو کدھر لے کر جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی، ان میں ایک متانت آ جاتی ہے ان کی پرسنالٹیز میں، ان کو اپنے آپ کو اتنا ڈیفینڈ کرنے کی لوگوں کے سامنے اور اپنے شیخی بگھارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی نفس پہ ان کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جو ہے ایلیویٹ کر کے کیا ملے گا، اگر اللہ کی نظر میں میری کوئی وقت نہیں ہے، یا مجھے اپنے نفس کا حال معلوم ہے۔ دنیا کے اوپر تو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسان اپنا جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے آئینے میں، تو پھر اپنے اندر انسان کو اتنا کچھ نظر آتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ دوسروں پہ کیا انگلی اٹھائیں، جبکہ ہمارا اپنا آوا کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، تو ہم کسی اور کے بارے میں کیا بات کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں بڑی متانت، بڑی سنجیدگی آ جاتی ہے، ان کو کسی کی تعریف سے یا کسی کی تذلیل سے جو ہے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی مجھے کچھ بھی سمجھ لے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں اندر سے کون ہوں، رائٹ؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں امام غزالی کی نظر میں جو ہوتے ہیں، وہ اپنی نفس سے مکمل طور پر جو ہوتے ہیں واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کون سا کام کس وجہ سے کیوں کر رہا ہوں، اس کا مکمل طور پہ محاسبہ کرنا، اپنی نیت کو مستقل ایگزامن کرنا، یہ بڑا اخلاص کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جو ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں آن گوئنگ جرنی ہے۔ اس میں کبھی آپ کو جو ہے نا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے۔ انسان کو شیطان جو ہے وہ دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک فریب میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک خود فریبی ہے کہ آپ جس کا جو ہے نا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الخبیر ہے، اور وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کا تذکرہ کرنا، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بولے کہ آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے میری اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے، کہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، میں ایسے اعمال کر سکوں۔ آپ جو ہے خبیرٌ بذات صدور ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں آپ کو کہ اس کا
ایکس رے کرا کے لے کر آئیں، اس کی کوئی آپ ٹیسٹ کرا کے لے کر آئیں کہ جو ہے کہ پتہ چلے کہ اندر کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے، کیا پیتھولوجی ہے، کہاں پر کیا بیماری چھپی بیٹھی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے نا انسان اپنی تشخیص کرانے کے لیے، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دے کہ میں بیمار ہوں۔ انسان کے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی ذات جو ہے وہ حکیم ہے اور وہ خبیر ہے، وہ نہ صرف جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ آپ کو جو ہے اصلاح بھی آپ کی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو توبہ کا سفر ہے، جو استغفار کا سفر ہے، یہ وہی سفر ہے کہ انسان جو ہے مستقل اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہتا ہے۔ جو اتنی استغفار کی جو تاکید کی گئی ہے، استغفار ہر ایک کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے جو ہے استغفار ہے، چاہے گنہگار سے گنہگار ہو اس کے لیے استغفار ہے، اور جو نیکوکار سے نیکوکار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کیا کرتے تھے، ہر جگہ جہاں بیٹھتے تھے آپ 70 بار جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ تو جسے کہتے ہیں کہ معصوم تھے، آپ تو گناہ بھی نہیں تھے کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جو نیکوکاروں کی جو استغفار ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے آپ کو اس چیز میں اس قدر ڈیفیشنٹ پاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ہی ادا نہیں کر سکتے، تو وہ مستقل اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو استغفار ہے، جو گناہگار لوگ ہیں ان کا تو استغفار ظاہر ہے ہمارے گناہوں سے جڑا ہوا ہے، جو اتنی بڑی ہم نے گناہوں کی بوری اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہمیں استغفار کی تو کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ جب یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے یہ ہمارے دلوں سے ہٹے گا اور پھر وہ ہمارے دل شفاف ہوں گے، اور پھر ہم جسے کہتے ہیں اپنی حقیقت سے خود متعارف ہوں گے، جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تبھی تو جا کر جو ہے ہمیں وہ پاکیزگی عطا ہوگی، وہ تزکیہ نفس ہم کر سکیں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہماری آخرت سنورے گی۔ اور یہ قلب سلیم جو ہے پھر ہی قلب سلیم ہوگا۔ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی میں ایک بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، درد اٹھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ چیز جو ہوتی ہے آپ کی اس سے دور کر دی جاتی ہے، جو اس چیز نے آپ کو بیمار کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر سکون آ جاتا ہے، پھر ایٹ ایز ہوتا ہے انسان، رائٹ؟ تو اسی طرح سے قلب سلیم کا بھی یہی معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے دن جو ہے وہی جو ہے سکسیسفل ہوگا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، انتہائی جو اس کا پیسفل اور پرسکون دل، مکمل ایک سکون کی کیفیت میں دل، تو وہ دل جو ہے بیماریوں سے جو پاک دل ہے، وہ الخبیر کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے کیا بڑے بڑے ہم نے جو ہیں یہ ناسور اپنے دل کے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جو الخبیر ہے، جو الحکیم ہے، جو علیم ہے، جو اللطیف ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ مکمل طور پر قادر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سے یہ جو گرد ہے اور جس دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو دھسایا ہوا ہے اس سے ہمیں نکال سکے اور ہمیں قلب سلیم جو ہے عطا کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔